اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 172 سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور 180 تک، 172 سے 180 تک انشاءاللہ۔ آخری رکوع ہے سورت اس کا غزوہ احد کا، آخری رکوع پڑھ رہے ہیں غزوہ احد کا نا۔ یہاں پر غزوہ احد کے 6 رکوع میں غزوہ احد کے حالات اور واقعات تھے ترتیل کے ساتھ جو چلے ہیں، جو مکمل ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ۔ الذین جن لوگوں نے نستجابو قبول کیا، للہ اللہ کے لیے، والرسولی اور رسول کے، اللہ جن لوگوں نے لڑائی میں زخمی ہوئے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، من بعدی پیچھے اس کے، ما اصابہم القرح کہ پہنچا ان کو زخم، کہ ان کو زخم لگے تھے، زخموں سے چور تھے، لیکن کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا تھا۔ کیا کہنا ماننا تھا؟ آیت مکمل کرنے پر بتاتی ہوں۔ للذین واسطے ان لوگوں کے، احسنوا کہ نیکی کرتے ہیں، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے ہیں، اجر اجر ہے، عظیم بڑا۔ جو نیکی کرتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ اب کیا ہوا؟ جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے کہ پلٹ کر جب مشرکین چند منزل دور چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے کیا حماقت کر دی کہ مسلمان تو ان کو زخمی تھے، تکلیف پہنچی تھی، تو کیا کیا ہم نے کہ ہم ان کو چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نا واپس چلتے ہیں اور ان کو مار کے تو پھر واپس یعنی آئیں گے نا۔ اب مدینہ پر یعنی اکٹھے ہوتے ہیں تو دوبارہ سے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اب ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کو جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ وہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ حالانکہ اس وقت جو تھا زخمی حالت تھی، زخموں سے چور تھے، تکے ہوئے تھے، لیکن کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، تعمیل کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ آج ہم اپنے بچے کو ہی کہہ دیں نا کہ بیٹا یہ کام کر دو، وہ ایک کام کر کے نا پھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے، پھر کہنا بیٹے ذرا یہ والا کام کر دو، کیا ہے آپ پھر سے کہہ رہی ہیں ہم تھک گئے ہیں، ہم ایسے ہیں، کہ بتایا گیا ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کتنی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطاعت تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ فوراً نکل کھڑے ہو، فوراً چلیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئیوں کے خون بہہ رہا تھا، اتنے زخم تھے، تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ کو بلا کے کہا کہ تیرے دونوں باپ کیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں؟ دونوں باپ سے مراد کیا؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں؟ ان تک پیغام پہنچ گیا ہے؟
کہ پہلے کون سے یہ فون تھے اور یہ ساری سہولتیں تھی کہ وہ سب کو وائرلیس کر دے اور سارے اکٹھے ہو جائے کہ کسی تک پیغام پہنچا تو ہوتا. تو سب ہی کیا ہوا، نکل کھڑے ہوئے. جب مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر حمار الاسد، جو مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے، پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی. اب انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ یہ کیا تم نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیے، قتل کر دیے، ان کی عورتوں کو قید کیا، ان کی عورتوں کو بچوں کو مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. تو کہتے چلو پھر واپس پلٹو، دوبارہ سے مدینہ پر حملہ کرو. تو پھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا. صحابہ کرام فوراً سے پہلے کہتے چل پڑے. ٹھیک ہے، نہیں آل عمران کی ہے جی، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کی. تو کیا ہوا، فوراً سے پہلے نکل آئے. اب مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اطلاع مل گئی اور انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلے جاتے ہیں، اگلے سال کیا ہے ہم پھر آئیں گے. اس صورتحال کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ میں واپس تشریف لے آئے. چنانچہ آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ لڑائی میں زخمی ہوئے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، جب ان کو تکلیف پہنچی زخمی حالت میں تھے. اللہ تعالیٰ کہتے یہی لوگ ہیں پرہیزگار، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم، بڑا اجر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر فوراً سے پہلے لبیک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تو ہم حاضر ہیں. فوراً کہا. اجر عظیم کیا، جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے، اللہ نے اپنا دیدار ان کے لیے تیار کیا ہے. الذین، وہ لوگ، کون لوگ، یہ لوگ ہیں، قال کہا، جنہوں نے کہا، لہم الناس، لوگوں کو، ان الناس، بے شک آدمی، قد تحقیق، جمع ہوئے، لکم تمہارے لیے، فاخشوہم، پس ڈرو تم ان سے، فزادہم، پس زیادہ کیا ان کو، ایماناً ایمان میں، وقالو، اور کہا انہوں نے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، ونعم الوکیل، اور اچھا ہے کارساز. یہی والی دعا شاید آپ کو سنے لفظ لگیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. کیا کہا تھا انہوں نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جن لوگوں نے، یعنی نعیم بن مسعود نے کہا کہ تمہارے مقابلے کے لیے، سب کو آ رہی ہے آواز؟ اچھا جی، سمن سب کو آ رہی ہے؟ ہم نا پلیز اس کو میسج کر دو سمن کو. نعیم بن مسعود نے کہا کہ تمہارے مقابلے کے لیے مشرک لوگوں نے لشکر اور ساز و سامان تیار کیے ہے تو تم ان سے ڈرو. یہ سن کر وہ ذرا بھی ڈرے نہیں اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا، کہنے لگے اللہ کافی ہے ہمارے لیے اور اللہ اچھا کام بنانے والا ہے. یہ آیت بھی اسی واقعے کے متعلق ہے. کیا تھا کہ جب ابو سفیان جو تھا وہ مشرکین کی قیادت کر رہا تھا، مسلمانوں کے تعاقب کی اطلاع ملی اس کو، ادھر سے اس نے تیاری کی کہ حملہ کرتے ہیں دوبارہ سے. تو اس نے ایک آدمی تھا، یہ نعیم بن مسعود، اس کو اس نے بھیجا. اس نے کہا ایسے کرو کہ تم جا کے دیکھو مسلمانوں کی حالت نا، تو ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں. اب جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام زخمی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی جا رہے ہیں. تو وہ فوراً ہی کہتے پلٹا. اس نے جا کے ابو سفیان کو بتایا کہ وہ تو آ رہے ہیں، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، جس پہ بھی، وہ سب آ رہے ہیں زخمی حالت میں، تب بھی آ رہے ہیں، تو انہوں نے تم پر حملہ کر دینا ہے. وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اب اس نے کیا کہا، اطلاع ملی تو اس نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کیا کہ میں ایک بڑا لاؤ لشکر جمع کر لیا ہے میں پھر مدینہ پر حملہ کرنے والا ہوں. یعنی اس نے کہا کہ یہ پیغام لے کے جائیں، لیکن وہ دوبارہ سے یعنی پلٹ آیا کہ مسلمانوں میں اس نے کیا تھا، خوف اور کمزوری جو تھی وہ اس نے بیدار کرنے کی بجائے دیکھیں کہ الٹا کیا ہوا، ایمانی قوت بڑھ گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بعض نے لکھا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر صغرا کہلاتی ہے. یہ مہم جو ہے نا، دوسرا مطلب کہ اس نے کہا ایک جنگ بدر ہوئی تھی، ایک اگلے سال جنگ احد ہوئی، اب ہم کیا کریں گے، زیادہ لاؤ لشکر کے ساتھ تیار ہو کے ہم پھر بدر کے مقام پہ آ کے تو آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. یعنی اس نے بتا دیا کہ ہم اگلے سال ٹھیک اسی دن ہم جو ہے وہ جنگ کریں گے دوبارہ سے آ کے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کا پس منظر کیا تھا کہ جنگ احد کے خاتمے پر ابو سفیان نے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال پھر بدر میں لڑائی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ٹھیک ہے، منظور ہے ہمیں، جب اگلا سال آئے گا پھر کر لیں گے. اب ابو سفیان جو تھا وہ مکہ سے فوج لے کر جب نکلا اور تھوڑے ہی آدھے رستے میں پہنچا تو اس کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے. اب قحط سالی کا عذر کر کے اس نے مکہ واپس لوٹنا چاہا. اب اتفاق سے ابو نعیم مسعود سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کر کے واپس جا رہا تھا. اس کو کچھ اونٹوں کا لالچ دے کر مدینہ پہنچ کر کہا کہ ہماری طرف سے خبر مشہور کر دینا کہ وہ بہت بڑی جمعیت لے کر آ رہے ہیں تاکہ مسلمان خوف زد ہو جائیں اور نکلنے کی جرات ہی نہ کر سکیں. اب جب اس نے مدینہ پہنچ کر اس قسم کی افواہیں پھیلا دیں کہ کچھ مسلمان مرعوب بھی ہو جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں ضرور جاؤں گا، خواہ مجھے اکیلا ہی جانا پڑے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی. مسلمانوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے. صحابہ کرام نے کہا کہ حسبنا اللہ فخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم، پس زیادہ ہو گئے، ایمان ان کے. یہ سن کر بھی وہ ڈرے نہیں، ڈگمگائے نہیں. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ نہیں، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، پھر کہتے کہ 3 دن وہاں رہے. وہ تو واپس پلٹ گیا اور وہاں رہ کر 3 دن رہ کر تجارت کے ذریعے خوب نفع کمایا اور صحیح سلامت مدینہ میں مسلمان جو تھے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹ آئے. اور مشرکین جو تھے وہ لوٹ گئے واپس نا. انہوں نے اپنی کہ کیا تھا کہ وہ واپس لوٹ گئے نا، ڈر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض روایت میں آتا ہے کہ تجارت کی تو بڑا فائدہ ہوا اور آپ نے وہ جو مال تھا یعنی جو نفع تھا وہ اپنے صحابہ کرام میں سب میں تقسیم کر دیا. فن قلبو، پس پھر آئے، بنعمتن، ساتھ نعمت، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے، لم ینسسہم، کہ نہ لگی ان کو، سوء، برائی، واتبعوا، اور پیروی کی، رضوان اللہ، رضامندی اللہ تعالیٰ کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، صاحب فضل، عظیم، بڑے کا ہے. کہ پھر وہ واپس لوٹ آئے اللہ کی بڑی نعمت، کیا، صحت اور سلامتی کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، کہ دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہو گیا، ایمان بھی بڑھ گیا، جنت کی بشارت بھی مل گئی. اللہ کہتے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، اور اللہ کی مرضی پر چلے، اللہ کی رضامندی پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر چلے، اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. فضل سے مراد یہاں کیا ہے، مالی فائدہ جو انہیں تجارت سے حاصل ہوا. انما، سوائے اس کے کہ نہیں، ذالکم الشیطان، سوائے اس کے کہ نہیں، یہ شیطان، یخوفو، ڈراتا ہے تم کو، اولیاء، اور دوستوں اپنے سے، فلا تخافوہم، پس مت ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. کہ یہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ تم کو ڈراتا تھا، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم سچے مسلمان ہو. جو شخص افواہیں پھیلا رہا تھا اور شیطان اس کو
کیا کہا کہ یہ اپنے منافق دوستوں کے ساتھ مل کے ڈرا رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جائیں نہ جنگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے کہ کوئی غم نہیں، نہ غم کھاؤ، نہ جلدی کرو. اللہ کہتے پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ڈرو نہیں ان سے. اور کون لوگ جو نہیں ڈرتے؟ مسلمان، جو سچے مسلمان ہیں. جو منافقین ہیں انہوں نے تو ڈر رہے ہیں، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ پھر سے جنگ، سال بعد پھر سے جنگ آ گئی. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور نہ غمگین کرے تجھ کو، الَّذِينَ وہ لوگ، یساریون کہ جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ ہرگز نہ ضر کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ، شیئن کچھ، ہرگز نہ وہ ضر کریں گے اللہ تعالیٰ کو، شیئن کچھ، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یہ کہ یجعل نہ کرے لہم ان کے لیے، حظًا کچھ حصہ، فی الآخرتی آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے عظیم بڑا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ دوڑ کر کفر کی مدد کرتے ہیں ان کی وجہ سے تو رنجیدہ مت ہو، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کو بڑا عذاب ہوگا. اب کافر اور جو منافق تھے وہ مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے تھے، طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتے تھے. خصوصاً غزوہ احد کے واقعے کو منافقین نے بہت ہوا دی اور بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اللہ کی مدد سے مایوس کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات جو تھی وہ نازل فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اس قسم کی مخالفتوں سے جو کفار ہیں اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس قسم کا رویہ اختیار کر کے وہ آخرت کا جو ہے نا صلہ اس سے بھی محروم ہو رہی ہے. اللہ کو کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، اپنا ہی نقصان ہونا ہے، اللہ کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہی تو میں نے دردناک عذاب رکھا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، عذاب کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ منافق ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کبھی لڑک کے ادھر کو چلے گئے تھالی کے بینگن کی طرح، کبھی ادھر کو ہو گئے. وہی حال آج کے مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے، جہاں سے کچھ وہ حلوے مانڈے ملتے ہیں کھانے کو تو ادھر کو جھک جاتے ہیں. ان الذین بے شک جن لوگوں نے اشترو مول لیا، خرید لیا، اشتراو الکفر خرید لیا کفر کو، بالایمانی بدلے ایمان کے، لن یضر اللہ ہرگز نہ ضر کریں گے اللہ تعالیٰ کو، شیئن کچھ، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم درد دینے والا. جن لوگوں نے اپنا ایمان بیچ کے کفر کو خرید لیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کریں گے. اور اللہ کہتے ہیں اوپر اللہ نے کہا عذاب عظیم بڑا عذاب، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب علیم درد دینے والا، تکلیف والا عذاب، کہ ایمان کے بجائے کفر اختیار کر کے خود اپنا برا کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. کفر یہی ہے، آج مسلمان بھی دیکھیں نا کہ وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے دین کا نہ اسلام کا، اپنی ہی دنیا میں مگن ہے، کچھ نہیں پتہ. ساری حرکتیں ساری باتیں وہی ہیں کہ وہ مسلمان ایسے ہیں کہ کفار بھی شرما جائیں. ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ انہوں نے ہم سے متاثر ہو کے تو انہوں نے آنا ہے اسلام کی طرف، تو ہمارے اپنے ہی کرتوت ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا راغب کرنا ہے اسلام کی طرف. آج مسلمان مرد چاہے دیکھ لیں چاہے عورت دیکھ لیں، آپ ان کے لباس دیکھ لیں، آپ ان کا رہن سہن دیکھ لیں کہ وہ کفار بھی شرما جائے، اس طرح کا ہے. تو کیا اسلام کی دعوت دینی ہے ہم نے؟ ننگے منہ، ننگے سر، ننگے دھڑ، کوئی پتہ نہیں ہے. باپ بیٹی ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لباس دیکھ لیں کتنے بےہودہ ہیں، کوئی حیا کوئی شرم نہیں ہے، نہ بیٹیوں میں نہ باپوں میں. میں تو حیران ہوتی ہوں دیکھ کے کہ کیا ہم نے ان کو کیا اسلام کی دعوت دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان دے کر، تو آج کا مسلمان بھی جو ہے نا اپنا ایمان دے کر کفر ہی خرید رہا ہے. جو ان کی ہم تقلید کر رہے ہیں نا اندھی، وہ یہی چیز ہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہے، اپنا ہی ان کا نقصان ہے. اگر یہ اسلام پہ نہیں رہیں گے اپنا ہی نقصان ہے. کوئی اللہ کو تو کوئی نہیں ہے. ہمارا جو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کو اس کا فائدہ جا رہا ہے، ہمیں خود کو جانا ہے. نہ عمل کریں گے ہمارا نقصان ہے، عمل کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم بچوں کو اتنی ترغیب دیتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو، کچھ پڑھ لو، بن جاؤ گے، کچھ کر لو گے. تو بچوں کو نہ اللہ سے جوڑتے ہیں، نہ رسول سے جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دین اسلام سے جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کوئی خالی بچہ ہوگا کہ آپ اس کو پوچھیں نا، صحابہ کرام کے، انبیاء کے نام پوچھ لیں، بہت کم بچے ہیں جن کو آئیں گے، زیادہ تر کو آئیں گے نہیں. حذیفہ سر ہلا رہا ہے کہ مجھے آتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا کے کافر ہوئے، انما نملی لہم جو ڈھیل دیتے ہیں ہم ان کو، خیر بہتر ہے، لِأَنفُسِہم ان کی جانوں کے لیے، انما سوائے اس کے کہ نہیں، نملی لہم نہیں ڈھیل دیتے ہم ان کو، لیزدادوا تاکہ زیادہ ہو جائیں، کس میں؟ اسمن گناہوں میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بار بار عذاب کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں، پہلے عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، درد دینے والا، ذلیل کرنے والا، بڑا عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی سے کیا ہو رہا ہے ان کا، کہ وہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا میں مگن زندگی گزار رہے ہیں. آج کے مسلمانوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. یہ کافروں کے لیے تو چلے مخصوص ہے، تو ہمارے لیے بھی ہے یہ، کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، مر کے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، کیا مال نامے لے کے جانے ہیں، سیاہی لے کے جانے ہیں، کہ کہیں پہ کوئی روشنی بھی ہوگی، کہیں پہ کوئی دیا بھی جل رہا ہوگا کہ اللہ جی یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اسی کو بڑا کر کے اللہ جنت میں داخل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہ سمجھیں، اللہ غافل نہیں ہے ان سے. اللہ نے تو ان کی رسیاں جو ہے نا وہ ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں. کیوں چھوڑی ہیں؟ تاکہ یہ گناہوں میں دن بہ دن بڑھتے رہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سب کسریں نکال دینی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہنا چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم انکار کرتے تھے. اب پتہ لگا ہے؟ کہتے تھے کون سا عذاب، کیسا عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی رسیوں کو کیا کیا؟ ڈھیلا چھوڑ دیا، جو ان کے حق میں بہتر ہے. اللہ دنیا دے دیتا بے تحاشا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو دیکھیں اللہ نے اتنا دے دیا، یہ نہیں پتہ اس کی کتنی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ یہ زیادہ گناہوں کی طرف، ذلت کی طرف، پستی میں اور چلے جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذلت والا عذاب ہوگا ان کو قیامت والے دن. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، اعلیٰ اوپر، ما انتم اس حالت کے کہ ہو تم، علیہ اوپر اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ جدا کر دے ناپاک کو، من الطیب پاک سے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیطلعکم کہ خبردار کرے تم کو، علی الغیبی اوپر غیب کے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی پسند کرتا ہے، من رسولہ پیغمبروں اپنوں میں سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ رسولوں کے، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر ایمان لاؤ تم، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے کیا ہے، اجر ہے عظیم بڑا. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جس حال پر تم ہو کہ مومن اور منافق سب ملے جلے ہوئے ہیں، اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے جب تک کہ ناپاک کو، ناپاک کون؟ منافق. اور پاک کون ہے؟ مومن. ان کو جدا نہ کر دے، علیحدہ نہ کر دے. جنگ احد جو تھی اس میں پتہ چل گیا کفر کا، نفاق کا، ایمان والوں کا، اخلاص والوں کا الگ ہی رنگ سامنے آیا. سب کچھ سامنے آ گیا، پتہ چل جاتا ہے. جب آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کچھ ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے، کون آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کون آپ کی مدد کرنے والا ہے. تب پتہ چلتا ہے. آپ آج کسی کو کہہ دینا کہ مجھے اتنی چیز پیسوں کی ضرورت ہے، میرے بڑے حالات ایسے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ہوں، تو مجھے ضرورت ہے.
تو جس سے آپ نے مدد مانگی ہے نا، وہ آپ کو 10 تکلیفیں اپنی اور سنانے لگ جائے گا، 10 تکلیفیں اور سنانے لگ جائے گا کہ حالات بڑے ایسے ٹائٹ ہیں، بس کیا کریں، بس ہر طرف ایسے ہی ہے، بس بڑی مشکل سے پوری پڑتی ہے۔ تو جو آپ کے ساتھ مخلص ہے نا، جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ مخلص نہیں ہے، تو جو مخلص ہے نا وہ پتہ کیا کہتا ہے، کوئی بات نہیں، میری یہ ضرورت بعد میں پوری ہو جائے گی، آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم، آپ لے لیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، آپ سے یہ چیز اچھی ہے، آپ سے یہ میرا مال اچھا ہے، تب پتہ لگتا ہے۔ تو پھر پتہ جب آپ کی حالات اچھی ہو جائے، آپ اس انسان کو یاد رکھتے ہیں، اس کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، اس نیکی کو یاد رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، آپ بھولتے نہیں ہیں، آپ 10 لوگوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح پریشانی آئی، اس نے میرا ایسے ساتھ دیا اس وقت پہ، آپ بھولتے نہیں اس بات کو۔ تو دیکھیں اس کی نیکی اور پھر اس کا احسان کتنا آپ کو یاد رہتا ہے، اور پھر آپ کی جو دعائیں اس کو لگنی ہیں، جو دل سے نکلنی ہیں وہ۔ اب کیا تھا، اخلاص کا رنگ سامنے آ گیا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہے، اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے۔ یہ قصہ جو ہے نا، یہ ساری آیات جو ہیں، یہ سارا ہی غزوہ احد کا واقعہ ہے، کہ اس میں پتہ چل گیا کہ منافقین نے کیسے، سارے ملے جلے تھے نا، تو وہ 300 لوگ نکل گئے، وہ خالصتاً منافق تھے جو نکل گئے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بس کی کریے، دنیا مار گئی، ان دنیا دی خاطر بس انہاں دے نال بس رشتہ رکھنا بند۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ دنیا لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ لوگ تھے جو بھی ساتھ تھے۔ پھر اللہ نے چھانٹی کر دی ان کو بھی، کپڑوں کی چھانٹی کرتے ہیں نا، وہ سبزی لینے بھی بازار میں جائے تو وہ چھانٹی کر کے ذرا خراب سی سبزی علیحدہ کر دیتے ہیں، تو جو زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کی ڈیکوریشن سی کر کے رکھ دیتے ہیں سامنے، وہ ذرا مہنگی ہوتی ہے، اور جو ذرا ہوتی ہے ایسی ہلکی سی تو وہ سستی کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اور جو اچھے تھے، پاک تھے، اللہ مومن تھے، اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا، کس لیے؟ تاکہ پتہ لگ جائے۔ اب صاف پتہ لگ گیا کہ کس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیب کی خبریں ہم سب کو نہیں دیتے، ہر کسی کو نہیں بتاتے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، چن لیتا ہے، اس کو ہم غیب کی خبر بتا دیتے ہیں، اور اس کو کوئی بات بتا دیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ براہ راست غیب کی خبریں آپ کو دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ تم بروں کو اچھوں سے الگ پہچان کروا رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو منصب رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیے ہوتے ہیں اپنے بندے، کہ یہ اللہ کے ولی اللہ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ تبع تابعین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، آپ اپنے دل کی بات ہر کسی سے نہیں کرتے، بیوی اپنے خاوند سے کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتی۔ کوئی بہت زیادہ سہیلی بھی قریبی ہو نا، تو اس کو بھی نہیں اتنی باتیں بتاتی گھر کی، گھر کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، جس سے آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے نا، آپ کو یقین ہے کہ اس نے میری بات لیک نہیں کرنی، آپ نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتے ہیں بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں، یہ سے غیب کی خبریں ہم ہر کسی کو نہیں بتاتے، جس کو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ اس کو بتا دیتے ہیں۔ اور اللہ ایمان لے کے آؤ، کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں کو، ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اگر تم ایمان لاؤ گے کن پہ؟ پیغمبروں پہ، غیب کے چیزوں پہ پرہیزگاری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر عظیم رکھا ہے، بہت بڑا اجر ہے، کہ تم دیکھو گے تو تم کہو گے کہ کاش کہ میں سارا کچھ ہی چھوڑ دیتا ادھر، کہ اللہ نے میرے لیے اتنا بڑا اجر رکھا ہے، اتنی خوبصورت جنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور نہ گمان کریں الذین، وہ لوگ، کون لوگ؟ یبخلون، کہ بخیلی کرتے ہیں۔ بخیلی کس میں کرتے ہیں؟ یہ جنگ احد کا ہی واقعہ چل رہا ہے، تو یہی بات اس میں آئے گی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوگا نا کہ جنگ کے لیے ساز و سامان کا کہا ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہم نے نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بما آتاہم اللہ، ساتھ اس چیز کے کہ دیا اللہ تعالیٰ نے، آگے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من فضلہ، فضل اپنے سے، ہوا وہ خیرن، بہتر ہے، خیر لہم، وہ بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بل کے، ہوا وہ
شر الحم برا ہے لہم ان کے لیے، سیطوقون البتہ طوق پہنائے جائیں گے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو ہی گنجے سام کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکا دینا ہے۔ ماں بخیلو وہ چیز کے بخیلی کی، بھی ہی ساتھ اس کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی میراث آسمانوں کی اور زمین کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس چیز کے تعملون کرتے ہو تم، خبیر خبردار ہے۔ اب اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے کہ آپ کی جو جان ہے اس کی جان کی قربانی پر زور دیا ہے، جس جان کی حفاظت کرتے ہو اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہو، یہ بتا دیا ہے کہ جو جہاد نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ نے کیا دردناک عذاب رکھا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، مذمت کی جا رہی ہے بخل کرنے والوں کی۔ مقصد یہ ہے کہ ان منافقین کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح ان کو اپنے مال سے بھی پیار ہے۔ جو لوگ مال کے حقوق ادا کرنے سے، زکوٰۃ نہیں نہ دیتے صحیح طریقے سے، صدقہ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا کہ میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی کہ کیا ہے، اب اصل میں تو یہ واقعہ اسی کا ہے، جنگ احد کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے بخیلی کی، نعوذ باللہ، پتہ کیا کہتے تھے منافقین اور کفار؟ کہتے تھے آگے چل کے آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہو گیا، کہ اللہ کو ضرورت پڑ گئی ہمارے مال کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کے آئیں گی آیات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے سن لیا ان کی بات کو، اللہ غضب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو، جو بخیلی کرتے ہیں، جو اپنے مالوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ مال بڑا پیارا ہوتا ہے انسان کو، جان دے دیتے ہیں مال کے اوپر، اور کچھ نہیں ہے۔ کہہ دینا کسی کو کہ فلاں کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں، مرنے والے ہی ہو جاتے ہیں۔ 100 چیزیں نکل آتی ہیں میرے جیسی باجیوں کی کہ نہیں بڑی ضرورتیں ہیں باجی، سنتے آپ بڑی ضرورت سڑک کو، آپ نہیں ہیں اس طرح۔ تو جب پتہ چلتا ہے نا، کوئی عائشہ جیسی مجھے کہہ دیتی ہے کہ باجی وہاں پہ سیل لگی ہے تو آجو چلیں، تو میرے جیسی باجی فوراً بھاگ کے چلو اچھا ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، سارے چلتے ہیں پھر سیل کے لیے۔ تو پھر وہ قرض لے کے بھی چل پڑتی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گمان نہ کریں یہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، جو اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا ہے، مال دیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی مال کو اللہ تعالیٰ جس کو محبت کے ساتھ رکھتا تھا نا، اسی کو اللہ تعالیٰ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ کہتے قیامت والے دن پتہ کیا ہوگا، انسان کیا کہے گا، اللہ مجھے زندگی دے۔ جب وہ دیکھے گا نا کہ کتنا اجر ہے اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، ہاں تو وہ کہے گا اللہ مجھے زندگی دوبارہ سے دے، مجھے دنیا میں بھیج، میں اپنا سارا مال تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ حال ہے۔ تو اب تو کچھ نہ بس کریں، برانڈوں کے نام پوچھ لیں، سارے آتے ہوں گے۔ تو صدقے کے پوچھ لیں نا کہ کس کس کو صدقہ دینا جائز ہے، اور کس کو بتائیں تو کس کس کو صدقہ لگتا ہے، کس کس کو زکوٰۃ لگتی ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ تو برانڈوں کے نام تو مجھے نہیں اتنے آتے جتنے سارے ہوں، اللہ پاک صحت تندرستی دے، وہ بس کیا کریں، اللہ سمجھ ہی دے سب کو۔ چلیں جی ٹھیک ہے، الحمدللہ 6 رکوع میں، ہاں جی
ہاں جی 6 رکوع مکمل ہو گئے ہیں غزوہ احد کے حالات کے بارے میں، پورے یہ 6 رکوعوں پر تھا غزوہ احد کے حالات۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک